اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے ایک عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے، مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین سنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے، اور مجھے خدائے وحد و لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین سنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہراہ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے، میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جوش اور جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیرکو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین سنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکے۔ سلطان عماد الدین سنگی اس اڈیسا کے قریب پہنچا جب جوسلن ثانی کی سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئی اور اڈیسا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے، وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کے ناگہان عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی نے اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بندی اختیار کر لی۔ سلطان عماد الدین سنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رست بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کے مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین سنگی کچھ دنوں تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہانہ قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر
جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنی امیر کا خط عیسائی حکمران کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنے نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین کا خط آواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین سنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کا خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم اڈیسا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان سنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین سنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیل کی مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیکوں سے 28 دن تک مسلسل سنگباری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان عماد الدین سنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیل اڑا دی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین سنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گاڈفرے نے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت و درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے کہ ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین سنگی کے سپاہی قلعہ اڈیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ خود سلطان عماد الدین سنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ اڈیسا میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرما روا کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں۔ سلطان عماد الدین سنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر ہی میں کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین سنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنے فوجیوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کو بھی امان بخش دی۔ پھر جب یہ طوفان بلا خیز تھم گیا تو سلطان عماد الدین سنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ اڈیسا کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ یروشلم کے پادری شمعون نے اپنا گریباں چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کو بھی کرتا رہا، پھر گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح، تم اپنے نام لیواؤں کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ یہاں تک کہ عیسائی قصر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کے، ہم بہت عاجزہ و ناتواں ہیں۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔
دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین سنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ ایڈیسا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین سنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سیروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین سنگی نے قلعہ جعبر کا محاصرہ کیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پہ سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین سنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جعبر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین سنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صباح کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن صباح کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین سنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا سما تھا۔ سلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین سنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین سنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے، گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے، جنگ کے شور کو، زہرا جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین سنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم قدی کا گماں ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رایا پروری کا ذکر کر کے سارو قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو، جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین سنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر سلطان صلاح الدین نے بھی بے قراری اختیار کر لی اور کہا، ام محترم آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین سنگی شہید کر دیے گئے، زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہیدی اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین سنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرأت راستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکا میں 7 سالہ یوسف بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرأت میں شرکت کی تھی۔
صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرت کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الخانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرت میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اس وجہ سے وہی پہلے انعام کو مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کے مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اس کے باپ نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فرخ سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم خاص سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا۔ میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یکایک جوش و غضب سے یوسف کا چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ میرے بچے جب تک تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا۔ زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی، پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے، میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کرا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سر کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیرکو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے اداس لہجے میں کہا، کاش سلطان میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص و دیانت کے ساتھ شریک تھی۔ اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھی۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن ہیں۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتغزی نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا سوگ بنایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئی۔
غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے: سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصر الدین امیر امیران۔ سنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھنچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین سنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے اڈیسا کے معرکے میں سلطان عماد الدین سنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خون رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو گیا۔ سنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا، دوسرے بیٹے نور الدین محمود سنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین سنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں سنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ اڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ اڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا۔ جوسلن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا: عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین سنگی کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ سنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں، مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات سے مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے، اس سے پہلے کہ سنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو۔ آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے اڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ کرو اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے بادشاہ باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور اڈیسا کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ اڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلن ثانی سحر انگیز تقریر کا اثر۔ ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ اڈیسا پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔